من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولا تکفو لفظ کس سے ہے؟ کفون سے، جس کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا، پیچھا کرنا، نقش قدم پہ چلنا، اور نہ تو پیچھے چل ما لیسا۔ ایک چیز انہیں بٹھائیے کہ جب میں تو کہتا ہوں بیسیکلی قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم تک پہنچا ہے، تو یہ مجھے آپ کو کہا جا رہا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہمیشہ لفظ آپ کا ہی استعمال کرنا چاہیے ہمیں۔ ولا تکفو، اور نہ تو پیچھے چل ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے۔ ان باتوں کی طرف جو ہے وہ تو مڑ جا جن باتوں کی طرف تجھے تیرا کوئی علم نہیں ہے۔ ان السمع، بے شک کان، والبصر، اور آنکھیں، والفؤاد، اور افئدہ واحد ہوتا ہے اس کی، فؤاد اس کی جمع ہوتی ہے، اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سارے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں سوال کیا جائے، ان سے سوال کیا جائے گا۔ یہ سبق ہم نے کل، یہ آیت کریمہ ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی اس دن۔ اب اس کے بعد آگے ولا تمشی، تمشی لفظ کس سے ہے؟ تا علامات مضارع، مشین، مشین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چلنا، اور نہ تو چل فی الارض، زمین میں، مراہا مرہن سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اکڑنا، متکبر انداز میں چلنا، غرور اختیار کرنا، اور زمین میں اکڑ کر مت چل۔ انکا، بے شک تو، لن جو ہے وہ نافیہ کا صیغہ ہے، اور مستقبل میں نفی کرتا ہے اور زور دے کے کرتا ہے، مضارع سے پہلے آتا ہے۔ ہرگز نہیں، بے شک ہرگز نہیں تو، تخرق الارض، تخرق کا لفظ کس سے ہے؟ خارقہ۔ خارقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھاڑ ڈالنا کسی چیز کا، چیر دینا، زمین پھاڑ دینا، چیر دینا۔ انکا لن تخرق الارض، بے شک یقیناً ہرگز نہیں تو چیر سکے گا، پھاڑ سکے گا زمین کو۔ ولن، اور ہرگز نہیں، تبلغ لفظ کس سے ہے؟ بالاغہ۔ بالاغہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہنچنا، تا علامات مضارع لگا ہوا ہے، اور نہ تو پہنچ سکتا ہے۔ الجبال، جبال جبل کی جمع ہے، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اور نہ طولا کہتے ہیں اونچائی، اور نہ تو پہاڑوں کی اونچائی تک پہنچ سکتا ہے، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، اور نہ تو پہاڑوں کی اونچائی تک پہنچ سکتا ہے۔ کلو ذالکا، یہ سارے، کون سے سارے؟ یہ جتنے ہم نے 14 احکامات پہلے پڑھے ہیں۔ کلو ذالکا کانا سیئہ، یہ ہے بری چیزیں، عند ربکا، تیرے پروردگار کے ہاں، مکروہا۔ مکروہا لفظ اردو زبان میں مکروہ ہم عام استعمال کرتے ہیں۔ مکروہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ناپسندیدہ۔ یہ تمام برے کام تیرے پروردگار کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، یہ تیرے پروردگار کے نزدیک مکروہ ہیں۔ ذالکا، یہ، مما، اس میں سے جو، اوہا لفظ کس سے ہے؟ وہی، الف امر کے لیے، اس میں سے جو وہی کی، الیکا، طرف تیری، ربکا، تیرے پروردگار نے، من الحکمت، حکمت سے، یہ ان احکامات میں سے ہے جو تیرے پروردگار نے تیری طرف وحی کی، جو تیری طرف بھیجے ہیں۔ ولا تجعل، لفظ تو جعلہ ہے، تا جو ہے وہ علامات مضارع، اور نہ تو بنا، مع اللہ، ساتھ اللہ کے، الہن آخر، الہ کوئی دوسرا، اللہ کے سوا کسی اور کوئی دوسرا معبود اللہ کے ساتھ مت بنا۔ تلقا لفظ کس سے ہے؟ القاؤن سے۔ القاؤن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈالنا کسی چیز کا، پس تو ڈال دیا جائے، فی جہنم، جہنم میں، معلوماً، ملامت کیا ہوا کیا ہوتا ہے؟ لعنتیں ڈالی ہوئی ہیں جس کے اوپر، مدحورا، دھتکارا ہوا، پس تو ڈال دیا جائے، یہ نہ ہو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مت بنا، یہ نہ ہو کہ تو جہنم میں جو ہے وہ لعنت زدہ ہو کے دھتکار کے ڈال دیا جائے۔ دوبارہ دیکھیے ایک دفعہ، ولا تکف ما لیس لک بہ علم، اور نہ تو پیچھا کر اس کا جس کا تجھے پتہ نہیں ہے۔ ان السمع، بے شک کان، والبصر، اور آنکھیں، والفؤاد، اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، کلو، یہ تمام چیزیں ہیں جن کے بارے میں جن سے
سوال کیا جائے گا۔ مسئولہ سآلہ سے، سآلہ کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنا، مسئولہ اس کے مفعول کے وزن کے اوپر جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا، اور نہ تو چل زمین میں، مراحہ مرہن سے جس کا معنی ہوتا ہے غرور، تکبر، متکبر ہو کے، اکڑ کر، اور تو زمین پر اکڑ کے مت چل۔ انکا، بے شک، لن، ہرگز نہیں، تخرق الارض، تو پھاڑ سکے گا زمین کو، تو زمین کو چیر نہیں سکتا، اتنا اکڑ کے متکبر ہو کے مت چل۔ ولن تبلغ، اور نہ تو پہنچ سکتا ہے، الجبال طولا، پہاڑوں کی اونچائیوں تک۔ کون سا ایسا کارنامہ ہے کہ تو زمین پہ نہ تو اس کو چیر سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندیوں تک تو پہنچ سکتا ہے؟ کون سی چیز ہے جو تمہیں اس طرح تکبر انداز میں جو ہے وہ لے کے جا رہی ہے؟ کل ذالک کان سیئہ، یہ ہیں وہ تمام برائیاں۔ کون سی برائیاں؟ جن کا ذکر ہم نے پہلے پڑھا ہے، عند ربک مکروہا، تیرے پروردگار کے ہاں ناپسندیدہ ہیں۔ ذالک مما اوحا الیک، یہ ہیں وہ جو تیرے ان میں سے، مما، یہ لفظ من ما سے ہے، من ما، اس میں سے جو، اوحا، وحی کی، الیکا، طرف تیری، ربوں کا، تیرے پروردگار نے، من الحکمت، حکمت کے ساتھ۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ، پروردگار کے ساتھ کسی اور کو معبود بت بنانا۔ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، یہ نہ ہو کہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے ملامت زدہ کیا ہوا اور دتکارا ہوا۔ تم جو ہے وہ اس وقت اپنے آپ کے اوپر بھی ملامت کرو اور لوگ بھی تیرے اوپر لعنت کریں، اور تمام لعنت کرنے والے تمہارے اوپر لعنت کریں، اس حالت میں تم جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤ۔ اس کے مفہوم پہ آئیے، پہلی بات، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ہر وہ چیز جس کا تجھے پتہ نہیں ہے اس کا پیچھا مت کر۔ ہمیشہ جو ہے وہ لوگوں کی کہی سنی باتوں کے پیچھے مت چلو۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا واجتنبوا کثیرا من الظن، لوگوں کے بارے میں گمان مت کرو جب تک کسی چیز کا علم تیرے پاس تحقیق کے ساتھ نہ ہو، اس وقت تک اس پہ اعتبار مت کر۔ کسی کے لیے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بغیر سنے ہوئے کسی بات کو جو ہے وہ آگے پہنچا دے، بغیر تحقیق کیے ہوئے بات کو آگے پہنچا دے، اور اسی میں وہ تمام ہمارے آباء و اجداد کی رسومات بھی شامل ہیں جن کو ہم نے بغیر تحقیق کے، بغیر علم کے اپنے اوپر جو ہے وہ لاگو کر لیا ہے، حالانکہ ان کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ہم نے اپنے اوپر جو ہے وہ لاگو کر لی ہیں جن کا کوئی، ہر وہ چیز جو تیرے علم میں آتی ہے بغیر تحقیق کے اس کو آگے مت پہنچا۔ ان چیزوں کا جن کا تجھے علم نہیں ہے ان کے پیچھے مت چل۔ ان بعض الظن، اس میں بے شک بعض ظن گمان ہوتے ہیں، گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ کیا گناہ ہوتے ہیں؟ جب تک کہ کسی کے بارے میں بھی، جب تک کہ علانیہ کسی شخص کے کرتوت یا معاملات تمہارے سامنے نہ آ جائیں، اس وقت تک ہر کسی کے بارے میں جو ہے وہ اچھا گمان رکھ۔ اچھا گمان رکھے گا تو پھر جو ہے وہ تمہارے لیے کامیابی کے دروازے کھلیں گے۔ اگر تم ہر شخص کے بارے میں بری نظر سے سوچے گا، بری نظر سے دیکھے گا اس کی طرف، حالانکہ ہو سکتا ہے تمہیں کیا پتا کہ اندر کسی کا کیا ہے۔ تو لوگوں کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھ اور بری چیزوں کے مت پیچھے چل۔ کوئی بھی چیز بغیر تحقیق، بلا تحقیق کیے ہوئے آگے مت کرو۔ کسی بھی انسان کے لیے جو ہے وہ اس سے بڑھ کے اور کوئی برائی نہیں ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے کسی چیز کو جو ہے وہ سنے اور آگے پہنچا دے، بغیر اس کے اوپر تحقیق کیے ہوئے۔ اسی میں وہ تمام رسومات، تمام جو ہمارے اوپر آباء و اجداد نے جو ہے وہ ہمارے، چونکہ ہم ان ہندوانہ معاشرے سے اٹھ کے آئے ہیں، بہت سی چیزیں ہندوانہ معاشرے کی ہمارے معاشرے کے اوپر جو ہے وہ اس میں پنپ گئی ہیں، تو پھر ہمیں بھی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ کیا قرآن و سنت کی روح سے ان کا کوئی جواز ہے؟ کیا کہیں پہ ان کا تذکرہ ہے؟ اگر ہے تو بسم اللہ، ان کو ہمارے اوپر، ہم نے اپنے اوپر لاگو کرنا ہے۔ اگر قرآن و سنت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے تو پھر ان کو چھوڑ دینا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جن کے پیچھے، جن کا تجھے علم نہیں ہے، ان چیزوں کے پیچھے مت چل۔ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ، یہ کان اور یہ آنکھیں اور یہ دل یہ جواب دہ ہوں گے، کیونکہ کان سنتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں اور دل فیصلہ کرتا ہے۔ ان اعضاء جوارے سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں بنایا کس مقصد کے لیے تھا۔ یہ کان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا قرآن سننے کے لیے، حق بات سننے کے لیے، آنکھیں حق کا راستہ پہچاننے کے لیے، اور دل وہ سیدھا راستہ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راہیں جب اللہ نے بتا دی ہیں تو اس میں سے سیدھی راہ چوز کرنے کے لیے کہ کون سی راہ، ان سب سے اس بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا کہ ہاں بھئی کس کام کے لیے بنائے گئے تھے اور کیا کر کے آئے ہو۔ لَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پہ مت چل اکڑتے ہوئے، تکبر کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے برادانے کے برابر
اب رائی کا دانہ تو شاید پھر بڑا سرخ چونٹی کے برابر یا ریت کے ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جہنمی ہے۔ اور فرمایا کہ مت چلو زمین پر اکڑتے ہوئے، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ کس چیز کا مان ہے تجھ کو؟ بیکاز تکبر اللہ کی صفت ہے، بڑائی اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ زیبا نہیں ہے۔ تم زمین پہ مت چلو۔ ہاں اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں۔ ایکسیپشنز کیا ہیں؟ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جو ہے وہ تلوار دی، وہ تلوار لے کے جو ہے وہ اکڑ کے چلنے لگے میدان جنگ میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکڑ کے چلنا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن آج کے دن اس کی اجازت ہے ان کو۔ اسی طرح پھر فرمایا گیا جب اپنی نفری شو کرنی ہو مسلمانوں کو، عمرے کے دوران جب رمل کرتے ہیں تو رمل کر کے اکڑتے ہوئے چلا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اس بات کو تازہ کیا جاتا ہے کہ جب مسلمان بہت کم تھے، مسلمان چند ایک تھے، تو جب کندھے ہلا ہلا کے چلتے تھے تو لوگوں کے اوپر اس کا روب بیٹھ سکے۔ یہ ایکسیپشن تھی جس کی وجہ سے باقی اس کے علاوہ منع فرما دیا گیا، زمین کے اوپر اکڑ کر تکبرانہ انداز میں مت چل، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکے گا۔ سر پلیز مجھے کنٹینیو کرنے دیجیے۔ زمین کو پھاڑ نہیں سکے گا، اور نہ تیری بلندی، تیری اونچائی، یہ جو تو پیر اونچا اونچا کر کے مٹک چلتا ہے، نہ تو جو ہے وہ پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے، تو ہمیشہ پہاڑوں سے چھوٹا ہی رہے گا، زمین کے اندر تو گھس نہیں سکے گا۔ تو پھر کون سی ایسی چیز ہے جس کا مان تجھے لے کے چل رہا ہے؟ جس دل میں اتنا بھی، جیسے میں نے عرض کیا، رائی کے دانے کے برابر، ریت کے ذرے کے برابر، یا سرخ چونٹی، جو سرخ چونٹی ہمیشہ عام چونٹی سے چھوٹی ہوتی ہے، کہ اس کے برابر بھی اگر تیرے دل میں تکبر ہے تو جہنمی ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا گیا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ تمام کام تیرے پروردگار کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، مکروہ ہیں۔ کون سے کام؟ کون سے کام؟ یہ ہمارا سلسلہ شروع ہوا تھا آیت نمبر 23 سے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور حکم دیا تیرے رب نے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، مت عبادت کرنا مگر اسی کی۔ اس کے بعد سے 14 احکامات دیے گئے ہیں۔ یہ وہی 14 احکامات ہیں جو توریت کا نچوڑ تھا۔ توریت کے جو 10 احکامات تھے، انہی کو وہی 14 احکامات یہاں سے۔ پہلا سبق کیا تھا اس میں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اللہ کے بعد پھر حکم دیا گیا تھا بالوالدین احسانا، لوگوں کے والدین کے ساتھ احسان کرنا، وآت ذی القربی، اور پھر اس کے بعد قرابت داروں کو دینا، والمساکین، اور مسکینوں کو دینا، وابن السبیل، اور سبیل اور راستے کے مسافر جو مسافر ہیں ان کو اوپر خرچ کرنا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو پیسے اللہ نے ہمیں دیے ہیں وہ میرے تو ہیں ہی نہیں، اللہ نے دے کے ساتھ مجھے ان کا مصرف بھی بتا دیا کہ اس سے اس کو بانٹنے ہیں، تو نے یہ امانت تیرے کو دی جا رہی ہے، تو نے بانٹ دینی ہے۔ اس کے بعد پھر تذکرہ فرمایا گیا، زنا سے منع فرمایا گیا، اس کے بعد قصاص، قتل کا جو ہے وہ منع فرمایا گیا۔ کتنی چیزیں ہیں، یہ ساری 14 کے 14 احکام بتائے گئے۔ کل ذالک کان سیئہ عند رب، یہ تمام کام تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، مکروہ ہیں یہ کام۔ ذالکہ، یہ وہ ہے، مما، اس میں سے، منما اس میں سے، اوحا الیک ربک من الحکمت، جو تیرے پروردگار نے وحی کی تیری طرف حکمت کے ساتھ۔ اور بات کیا تھی؟ توحید سے بات شروع ہوئی تھی۔ آپ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 22 دیکھ لیجئے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بنانا، فتقعد مذموما مخذولا، نہیں تو مذموماً مذمت کیا ہوا ذلیل و خوار ہو کے بیٹھا رہ جائے گا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیا، اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ جن کو تو نے اللہ کے ساتھ کھڑا کیا ہے وہ کل کو تیرے سے مکر جائیں گے کہ ہاں ہم نے اس کو کہا تھا۔ تو یہ آغاز بھی اس ٹاپک کا اسی سے ہوا تھا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، نہ بنانا اللہ کے ساتھ کسی کو، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ مت بناؤ۔ فتقعد مذموما مخذولا، بس تو بیٹھا رہ جائے گا مذمت کیا ہوا، ذلیل و خوار ہوا۔ اور یہاں پہ بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ اس میں سے ہے جو تیرے پروردگار نے تیرے ساتھ حکمت سے وحی کی ہے، کیا؟ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر۔ یہی بات 39 میں قرآن پاک کا اسلوب ہے، توحید سے شروع ہوتا ہے، توحید سے ختم ہوتا ہے۔ جہاں سے جو ہے وہ جو ٹاپک اللہ تبارک و تعالیٰ لے کے شروع کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اس سورہ مبارکہ کی وسعت دیکھیے، وہ معاشرہ بننا ہے جس معاشرے کے لیے ابھی سے تیاریاں کی جا رہی ہیں، ابھی سے قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ 1 سال ابھی رہتا ہے ہجرت کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کی سیر بھی کروا دی گئی، پڑاؤ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 2 رکعت نماز بھی ادا کی، بتا دیا گیا ہجرت یہاں ہونی ہے، یہاں پہ حکومت بننی ہے۔ یہ قوانین جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ کون سے ہیں، اللہ کے نزدیک مکروہ کون سے ہیں۔
اگر ان پہ چلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دنیا اور آخرت میں بھی کامیابیاں پاؤ گے. اگر ان قوانین کو چھوڑ دو گے تو پھر دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگے اور آخرت میں بھی تمہارا مقام وہی ہوگا. کیا ہوگا؟ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت بنانا. فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اور پس تو بیٹھا رہ ڈال دیا جائے گا جہنم میں ملومن مدحورا، ملامت کیا ہوا، راندہ درگاہ دتکارا ہوا. مدحورا دہرن سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے دتکارا ہوا کسی چیز کا، راندہ درگاہ کیا ہوا. سبق کیا ہے ان آیت کریمہ میں؟ 14 بیسک لیسنز ہیں. یہ لیسنز ہمیں اپنی ذات کے اوپر امپلیمنٹ کرنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کرے فلاں کرے فلاں کرے فلاں کرے. لیٹ سٹارٹ فرام آر اون. ہمیں اپنے اوپر ہم لاگو نہیں کریں گے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسرے سے کہا تھا؟ سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر صحابہ کرام نے اپنی ذات کے اوپر ان کو لاگو کیا. پریکٹیکل ورژن تو وہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نے ہمیں دیا ہے. وہی پریکٹیکل ورژن لے کے ہمیں آگے چلنا ہے. ہمیں اسی سنت کا اتباع کرنا ہے. کم از کم اپنے اوپر ہم ان کو امپلیمنٹ ضرور کریں. جو 14 سبق ہم نے پڑھے ہیں، اور اس میں سے کوئی بھی ایسا مشکل نہیں ہے. قتل کی طرف ہم میں سے کوئی نہیں جاتا، معاذ اللہ زنا کی طرف بھی کوئی نہیں جاتا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. جو اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر چلنا ہے. زمین کے اوپر اکڑ کر نہیں چلنا، کیونکہ اگر اکڑ کر چلو گے تو نہ اس کو پھاڑ سکتے ہو نہ. دیکھیے ہمیشہ جس ڈالی پہ پھلتا ہے وہ جھکی ہی ہوتی ہے، کبھی وہ اکڑ کے نہیں کھڑی ہوتی. جتنا جس کے پاس منصب، علم، پیسہ، ریسورسز ہے، اتنا ہی وہ جھکتا ہے. دیکھیے وہی لوگ جو اپنے آپ کو جھکا ہوا رکھتے ہیں، وہی جو ہے وہ اللہ کے ہاں عزت والے پائے جاتے ہیں. جو اکڑ کے چلتے ہیں اللہ کے ہاں ذلیل پائے جاتے ہیں. اور یہاں دنیا میں بھی جتنے بڑے لوگ ہیں جو اکڑتے ہیں، متکبرانہ انداز میں چلتے ہیں یا اپنا رویہ ایسا رکھتے ہیں، لوگ ان کو جو ہے وہ ان کے سامنے تو نہیں، ان کے پیچھے کتا سور بندر تک کہہ دیتے ہیں. تو اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. یہی اقامت. اس میں کون سی ایسی بات ہے جن کو ہم نہیں چل سکتے؟ اور سب سے بڑی بات، اللہ کے علاوہ ہم نے کسی اور کو ساتھ اس کے شریک نہیں کرنا. اللہ کے برابر کسی کو نہیں کھڑا کرنا. یہ توحید کا پیغام جو یہاں پہ آخر میں بتایا گیا ہے، اسی کے اوپر اگلی آیت کریمہ میں جو بتایا گیا کہ اللہ تم نے تو اپنے لیے یہ بیٹے پسند کر لیے، اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں بنا دی اور شریک کر لیے اللہ کے ساتھ. تو یہ توحید کا بیان اور آگے جو ہے وہ چل رہا ہے. اور نہ تو پیچھے چل اس چیز کے جس کا تجھے علم نہیں ہے. بے شک کانوں کا، آنکھ کا اور دل کا جو ہے ان سب کے بعد سے سوال کیا جائے گا. اور نہ تو زمین کے اوپر جو ہے وہ اکڑ کر چل. بے شک تو نہ تو اس کو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ تو پہاڑوں کی اونچائی تک پہنچ سکتا ہے. یہ تمام کام، یہ تمام برائیاں تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں. یہ اس میں سے ہے جو وحی کی تیرے رب نے. کیا وحی کی حکمت سے؟ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ مت بنانا. فتلقیٰ فی جہنم ملوما مدحورا، نہیں تو جہنم میں ملامت کیا ہوا اور راندہ درگاہ کیا ہوا، دتکارا ہوا کر کے ڈالا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين. آمين يا ارحم الراحمين. جزاك